میرے بھائی نے میرے ذمہ موضوع لگایا تھا علماء کی موجودگی میں میں انشاءاللہ العزیز دعوے سے کہتا ہوں آپ لوگوں کا یہ جو گھنٹہ ہے انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہونے دوں گا میں انشاءاللہ۔ قبلہ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، صدیاں بعد بھی آج ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگ سبحان اللہ دل میں بولیں مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ خاموش ہو کے میری بات سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی سننے نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو سنانے ہے۔ آپ دل میں سبحان اللہ بولیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جون جون چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں۔ اللہ قبلہ جو موضوع میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، ایسا موضوع جس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ حضور کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم کون سے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم کس نبی کے نام پر قربان ہونے والے ہو۔ اس نبی کے نام پر نا، اس نبی کی آمد کا جشن منانے والے ہو نا، جو نبی جس کی چوکھٹ پر اگر اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر دشمن بھی آ جاتا تو میرا کریم نبی دشمن کی سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے کریم نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے، میرے کریم نبی نے یہودیوں کی بیٹیوں پر، دشمنوں کی بیٹیوں پر شفقت، ان کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا۔ ہے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ میرے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا تھا، یاد رہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ کل تک بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا کندھا ہوا کرتا تھا۔ آج ہم جب معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا دشمن بھی ہمارا بھائی نظر آتا ہے ہمیں۔ سنیں میرے کریم نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ کس طرح رکھا۔ ایک یہودیہ عورت تھی نا، غریب سی تھی، نہایت ہی غریب۔ اس کا ایک بچہ تھا، گھر میں دو جی رہتے ہیں، ایک ماں رہتی ہے، ایک اس کا بچہ بیٹا رہتا ہے۔ گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو تو وہ یہ تڑپتی داستان ضرور سنے گا۔ جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ غربت میں گزرا ہو تو وہ دل کے کانوں سے سنے گا۔ قبلہ ایک غریب سی عورت، یہودیہ عورت ہے، یہودی دھرم رکھتی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، گھر میں دو جی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ ہے ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا۔
جگہ جگہ سے جسم چلک رہا تھا۔ اس بچے نے جب اپنی ماں کا ننگا جسم چلکتے دیکھا تو بچے نے کہا ماں تیرا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا ہے، دوسرا لباس ہے نہیں، ننگا جسم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، لہٰذا میں چلتا ہوں اپنے مالدار چاچا جی کے گھر میں، جا کے اپنی فریاد سناتا ہوں، جا کے اپنی تڑپ سناتا ہوں کہ چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، خدا کے لیے مجھے لباس کی اشد ضرورت ہے، تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ قبلہ یہ یہودی بچہ اپنے گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ اپنے چاچا جی کے گھر جا رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی چاچا جی کے گھر میں اس کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس بچے نے دروازے کھٹکایا۔ چاچو جی باہر نکلے، ہاں بھئی کیا لینا ہے؟ اس یتیم بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے تو مالدار ہے، امیر ہے، ہم غریب ہیں، تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ اے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس جا ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے؟ خیر تو ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے چاچا جی کے گھر میں گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ میاں بس دل جو رو رہا تھا نا، آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں، ایک ایسا دروازہ نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا۔ بیٹے تو بھی اپنے دکھڑے لے کر اسی محمد کے پاس چلا جا، تو بھی اپنے غم لے کر، اپنی داستان، اپنی تڑپ لے کر اس محمد کے پاس چلا جا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ تیری ضرور مدد کرے گا۔ تجھے لباس دے سکتا ہے تیری ماں کے لیے تو مسلمانوں کا نبی ہی دے سکتا ہے۔ قبلہ یہ بچہ اپنے گھر میں گیا، اس نے ماں کو کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے، اس نے تو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ مہربانی قبلہ دائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، نہیں 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 نہیں، اس محمد نام کے شخص کے پاس نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ محمد نام کا جو شخص ہے نا وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے وہ جس کو ملتا ہے نا اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے، اگلے کا مذہب چھین لیتا ہے۔ وہ بچے کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے، تیرا یہ مذہب جاتا بھی نہ رہے، ہمارے آباء و اجداد والا یہ جو دھرم ہے جاتا بھی نہ رہے۔ اس بچے نے کہا نہیں ماں، میں دھرم کا پکا ہی رہوں گا، میں جاتا ہوں لباس لینے، مسلمانوں کا نبی لباس دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے اسے بتا دوں گا میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرے کلمہ۔ قبلہ یہ بچہ گھر سے نکلا۔